بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ میری 15 سالہ نند روز کپڑوں سمیت نہا لیتی، پھر میری ساس جلدی سے اس کے کپڑے تبدیل کرواتی۔ جب میں نند کے کپڑے دھونے لگتی تو ساس مجھے جھڑک دیتی اور کہتی، میری بیٹی کے کپڑوں کو ہاتھ مت لگاؤ، میں خود دھو لوں گی۔ میں حیران ہوتی، ساس سب گھر والوں کے کپڑے تو مجھ سے دھلواتی ہیں، مگر نند کے کپڑے کیوں نہیں دھلواتی؟ پھر رات کو آنکھ کھولتی تو یہ دیکھ کر مجھے اور بھی عجیب لگتا کہ میری ساس اکیلی صحن میں بیٹھ کر میری نند کے کپڑے دھو رہی ہوتی۔ میری نند اکثر کمرے میں بند رہتی، میں کچھ پوچھتی تو ساس کہتی اس کی طبیعت خراب ہے۔ حقیقت کیا ہے وہ کچھ نہ بتاتی۔ ایک روز میں نند کے کمرے میں چھپ گئی، مگر کچھ دیر بعد جب نند پر نظر پڑی تو میں اپنے ہوش کھو بیٹھی، کیونکہ میری نند تو… میرا نام معصومہ ہے، میری شادی کو 1 سال ہونے والا ہے۔ میرے شوہر نعمان مل میں کام کرتے ہیں، ان کا گھر کافی شاندار ہے۔ میں اپنے چھوٹے سے گھر میں اپنی ساس اور 15 سالہ نند کے ساتھ رہتی ہوں۔ میری نند ملائکہ شروع سے ہی الگ تھلگ رہنے پر خوش تھی۔ میری ساس بھی اسے بہت محبت کرتی، بھائی کی تو وہ جان تھی۔ میری ساس جتنی خوش اخلاق تھی، نند اس کے برعکس تھوڑی سخت طبیعت کی مالک تھی۔ اپنی طبیعت کے خلاف وہ کوئی بات برداشت نہیں کرتی تھی۔ ملائکہ کی حرکتیں کچھ عجیب سی تھیں۔ وہ مجھے اکثر گیلے کپڑوں میں نظر آتی، بلکہ وہ تو روزانہ اپنے کپڑوں سمیت نہا لیتی۔ میری ساس اسے زیادہ تر کمرے میں بند رکھتی، وہ کھانا بھی اپنے کمرے میں ہی کھاتی تھی۔ مجھے تعجب اس بات پر ہوتا کہ میری ساس اس سے ہر طرح کمرے میں بند کیوں رکھتی ہے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ ساس نے مجھے گھر کے کام بھی سمجھا دیے تھے۔ کپڑے دھونا، کھانا بنانا اور صفائی میرے ذمے تھی۔ میں حیران تب ہوتی جب ساس مجھ سے سب گھر والوں کے کپڑے دھلواتی، مگر جب نند کے کپڑے دھونے لگتی تو وہ غصہ کر جاتی اور کہتی، بہو میری بیٹی کے کپڑوں کو ہاتھ مت لگاؤ، میں خود دھو لوں گی۔ اب میں ان سے لڑ تو نہیں سکتی تھی، اس لیے ان کا حکم مان کر چپ کر جاتی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد سے میں نے غور کیا کہ میری ساس ہر ہفتے میری نند کو دوسرے گاؤں کے کلینک برقع پہنا کر لے جاتی اور واپس آ کر اسے کمرے میں ہی بند کر دیتی۔ مجھے سختی سے نعمان کو بتانے سے منع کرتی کہ وہ پریشان ہوگا۔ 15 دن تک اس کا کمرے سے نکلنا بند ہو جاتا۔ پورے 15 دن کے بعد جب وہ اپنے کمرے سے نکلتی تو بہت خوش ہوتی۔ ظاہری طور پر میری نند کو کوئی بیماری نہ تھی، مگر میرے پوچھنے پر ساس نے بتایا کہ ملائکہ کی طبیعت خراب رہتی ہے، بس اسی کا علاج کروا رہی ہوں جو اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر انہوں نے علاج نہ کروایا تو پھر مسئلہ ہو سکتا ہے اور مسئلہ مزید بڑھ بھی سکتا ہے، اس لیے میں اسے لے کر جاتی ہوں تاکہ جلد از جلد میری بچی ٹھیک ہو جائے۔ میں وجہ جاننا چاہتی تھی، پھر یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ ساس کو غصہ ہی آنا ہے نا، پر دن بدن ان دونوں کی حرکتیں مشکوک ہوتی جا رہی تھیں۔ میں اب ان پر کڑی نظر رکھنے لگی۔ ان کا ہر عمل میری آنکھوں کے سامنے تھا، پر میں اب بھی کوئی سراغ نہ لگا پائی۔ میری ساس ملائکہ کے ساتھ سائے کی طرح رہتی، خاندان کی کسی شادی میں اسے لے کر نہ جاتی، لوگ پوچھتے تو طبیعت خرابی کا بہانہ کر دیتی، اور نہ ہی اسے شادی کا کھانا کھانے دیتی۔ اگر غلطی سے کہیں رشتہ دار گھر سے کھانا آج بھی جاتا تو میری ساس کسی غریب کو دے دیتی۔ میری نند کھانے کی ضد کرتی تو اسے ڈانٹ ڈپٹ کر دیتی۔ نہ جانے وہ یہ سب کیوں کر رہی تھیں، ان سب کے پیچھے آخر ان کا کیا مقصد تھا؟ وہ ایسی تو نہیں تھیں، تو اب ان کو کیا ہو گیا تھا؟ یہی باتیں اور پریشانی مجھے کھائے جا رہی تھیں۔ ملائکہ کی فطرت میں زیادہ ملنساری نہیں تھی، وہ بس کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ ایک بار گھر میں کچھ مہمانوں کی آمد تھی، وہ لوگ باشعور لوگ تھے۔ نعمان نے اپنے ساتھ کام کرنے والے ایک دوست کو گھر بلایا تھا۔ ان کے جانے کے بعد اماں نے خوب ہنگامہ کیا، اب میرے گھر میں کوئی نہیں آئے گا ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ ساس کی بات پر میں اور نعمان بہت پریشان تھے۔ اتنی چھوٹی سی بات پر ساس کا رویہ آخر کیوں خراب ہو گیا؟ ایسی کون سی بات ہے جو ان کو اس قدر برہم کر رہی ہے؟ میں اور نعمان اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، اور جب میں نے ان سے کہا کہ آپ اماں سے پوچھیں آخر ان کا مسئلہ کیا ہے، کیوں وہ کبھی کبھی بالکل انجان کی طرح ہمیں سمجھتی ہیں، اور جن باتوں سے اماں کو تکلیف ہو آپ وہ نہ کیا کریں۔ میرا خود کا دماغ بہت الجھا ہوا تھا، اس لیے مزید کوئی بحث کیے میں وہاں سے اٹھ گئی۔
میں وہاں سے سیدھی کچن میں چلی آئی جہاں ملائکہ کھڑی کچھ کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کمرے میں چلی آئی۔ میرا دماغ گھر میں ہونے والے واقعات کی وجہ سے سن پڑ گیا تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی۔ میرے بابا محلے کے چھوٹے سے درزی تھے۔ اماں بھی نعمان کے کپڑے سلوانے میرے بابا کے پاس آیا کرتی تھیں۔ میرے بابا نے گھر میں ہی ایک چھوٹی سی دکان بنا رکھی تھی جہاں وہ سلائی کیا کرتے تھے۔ اماں کا ہمارے گھر بہت آنا جانا تھا۔ سب لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ جب میرے لیے نعمان کا رشتہ آیا تو میں یہ بات سن کر بہت پریشان ہوئی۔ ہم میں اور انہوں نے ایسا کیا دیکھا تھا؟ ہم تو بہت چھوٹے سے لوگ تھے، پر اماں نے ابا کو یہ کہہ کر اطمینان دلا دیا کہ ان کو میری سادگی پسند ہے۔ رشتہ ہونے کے 1 ماہ بعد ہی بابا کی طبیعت خرابی کی وجہ سے میری شادی نعمان سے کر دی گئی۔ میں بیاہ کر جب گھر میں آئی تو ساس نے خوش دلی سے میرا استقبال کیا۔ میں پرسکون تھی اور خوش بھی تھی کہ ایسی ساس ملی۔ مہمان جا چکے تھے جب اماں ایک لڑکی کو میرے پاس لے کر آئیں اور اسے میری نند کے طور پر متعارف کروایا۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کیونکہ اماں نے شادی سے پہلے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اب اس طرح سے سب کے جانے کے بعد لانے کا مقصد میری سمجھ سے باہر تھا۔ کیوں وہ اپنی بیٹی ملائکہ کو اس طرح سب سے چھپاتی ہیں؟ میں اپنی سوچوں میں گم تھی جب ملائکہ مجھے اپنے بھائی کے بارے میں بتانے لگی۔ اس کا لہجہ، اس کے اطوار بتا رہے تھے کہ وہ کیسے پلی ہے۔ اس کی شخصیت میں جو رکھ رکھاؤ تھا وہ یوں ہی نہیں تھا۔ مجھے جتنی حیرانی اس بات پر ہوتی وہ کم تھی کہ وہ بات بھی کر لیتی ہے، کیونکہ اس کے چہرے پر چھائے تاثرات بہت عجیب تھے جنہیں صرف میں نے محسوس کیا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی جو میرا نند سے مل کر دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا جس کو سمجھنے سے میں قاصر تھی۔ میں بھی ذہن سے سب چھٹک کر مسکرانے لگی۔ ساری رسموں کے بعد مجھے نعمان کے کمرے میں ساس چھوڑ کر گئی تھیں اور خوب دعائیں دے کر گئی تھیں۔ میں مطمئن تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ساس دی ہے۔ انہوں نے میرا بہت خیال رکھا۔ مجھے بیٹھے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب نعمان کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نے دھیمے لہجے میں سلام کیا تو اس نے مسکرا کر جواب دیا اور صاف لفظوں میں باور کروا دیا، دیکھو معصومہ، میں بہت سادہ سا بندہ ہوں۔ میری دنیا بہت محدود ہے، صرف ماں اور میری بہن تک۔ میں نے اپنی بہن کو بہت نازوں سے پالا ہے، بالکل ایک باپ کی طرح۔ آج تک کبھی اسے کوئی تکلیف نہیں ہونے دی اور یہی امید میں تم سے بھی کرتا ہوں۔ کبھی ہماری فیملی کو تکلیف نہیں دو گی، تمہیں وہ سب ملے گا جس کی تم حقدار ہو۔ میں نے ان کو یقین دلایا کہ میں آپ کا ہر حکم مانوں گی اور کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ پھر میں نے بھی اپنی ساری جان لگا دی اور ساری ذمہ داریاں اپنے سر لے لیں۔ پر ملائکہ کے سارے کام اماں خود ہی کیا کرتی تھیں، یہاں تک کہ اس کے کپڑے بھی خود ہی دھوتی۔ میں منع کرتی کہ لائیں میں دھو دیتی ہوں، پر اماں کی سفید پڑتی رنگت مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی۔ اماں مجھے سختی سے ڈپٹ دیتی کہ میری بیٹی کے لیے میں زندہ ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اس کے کپڑے کو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی۔ مجھے حیرانی ہوئی اماں کا رویہ دیکھ کر، پر میں بنا کچھ بولے کمرے میں آ گئی۔ ملائکہ اکثر اپنے کمرے میں ہی بند رہتی۔ مجھے تعجب ہوتا کہ کتنی عجیب لڑکی ہے، کمرے میں بند آخر کیا کرتی ہے، پر میں نے اماں کی وجہ سے کچھ نہ کہا۔ میں اپنے کمرے میں آنے کے بعد بھی نہ جانے کتنی دیر اسی بارے میں سوچتی رہی۔ ملائکہ کی حقیقت آخر کیا تھی؟ کیا واقعی ہی ایسی تھی جیسی دکھی رہی تھی، یا اس کے پیچھے کوئی گہرا راز تھا جسے کوئی بھی بتانا نہیں چاہ رہا تھا؟ مجھے اسی پردے کو ہٹانا تھا، سچائی کو کسی بھی صورت سامنے لانا تھا۔ اب میرا مقصد بن گیا۔ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، پر ملائکہ اور اماں نے وہ بھونچال بنا دیا تھا۔ میرے دماغ پر نند کے ساتھ ہوئے منظر گھوم رہے تھے۔ آخر کیوں تھی وہ ایسی؟ کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ اماں نے مجھے کبھی کوئی طعنہ نہ دیا، نہ پریشان کیا۔ ان کی بات صرف اپنی بیٹی سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جایا کرتی۔ اماں کے کہے کے مطابق اس کے معاملے میں دخل نہ دیتی۔
یہ شادی کے کچھ ہفتوں کے بعد کی بات ہے۔ میری نند روزانہ کپڑوں سمیت نہا لیتی، پھر میری ساس اس کے کپڑے تبدیل کرتی اور اسے برقع پہنا کر کہیں جانے کے لیے تیار کرتی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں تو اماں نے بتایا وہ بیٹی کو لے کر ایک دوسرے گاؤں جا رہی ہیں، وہاں کوئی ڈاکٹرنی سے ملائکہ کا علاج کروا رہی ہیں۔ مجھے اتنے دنوں میں یہ بات تو پتہ لگ چکی تھی کہ ملائکہ بالکل تندرست تھی، اسے ایسا کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا۔ اماں کی بات پر میں نے کوئی سوال نہ کیا، محض سر ہلانے پر ہی اتفاق کیا۔ وہ دونوں گئیں تو رات گئے تک ان کی واپسی ہوئی۔ میں میز پر کھانا لگا رہی تھی جب اماں اور ملائکہ تیزی سے گھر میں داخل ہوئیں۔ اماں تیز قدم اٹھاتی ہوئی ملائکہ کو لیے اس کے کمرے کی جانب بڑھنے لگیں۔ انہوں نے شاید مجھے دیکھا نہیں تھا، بیٹی کو کمرے میں چھوڑ کر وہ باہر آئیں اور کمرے کو تالا لگا دیا۔ میں تو اچانک صورتحال پر پریشان ہو گئی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ اماں نے ایسا کیوں کیا؟ ملائکہ کو کمرے میں بند کرنے کے پیچھے آخر کیا مقصد ہے؟ اماں کمرے سے باہر آئیں تو ان کی نظر سیدھا مجھ پر پڑی، ان کی رنگت فک ہو گئی۔ وہ بری طرح سے گھبراتے ہوئے بولیں، کیا ہوا بہو؟ ایسے یہاں کیوں کھڑی ہو؟ پر میں نے اپنے لہجے کو نارمل رکھا اور میں اس راز کو جڑ تک جاننا چاہتی تھی۔ آخر ملائکہ کے اس بند کمرے میں کیا راز تھا؟ میں نے ان کو بتایا کہ کھانے کے لیے آپ کو میز پر بلانے کے لیے آئی تھی، آپ ملائکہ کو بھی بلا لیں، پر انہوں نے کہا کہ وہ تھکی ہوئی ہے، آرام کرے گی، کھانا میں خود کھلا دوں گی۔ میں نے حامی بھری اور سب کے لیے کھانا لگانے لگی۔ اتنے میں ہی نعمان آ گئے، سب نے مل کر کھانا کھایا۔ میں کمرے میں آئی اور میں نے نعمان سے ملائکہ کی طبیعت کے بارے میں پوچھا۔ ان سے پوچھا کہ آخر اسے کیا بیماری ہے جو وہ ہر ہفتے دوسرے گاؤں کے کلینک پر جاتی ہے۔ میری بات پر نعمان تھوڑا افسردہ ہو گئے اور کہا، اسے بھولنے کی بیماری ہے جس کے علاج کے لیے اماں اسے دوسرے گاؤں لے جاتی ہیں۔ مجھے یہ بات سن کر بہت حیرانی ہوئی کیونکہ میں نے خود نوٹ کیا تھا کہ ملائکہ اپنی چیزوں کے معاملے میں بہت تیز نگاہ رکھنے والی تھی، تو وہ کیسے اس بیماری کا شکار ہو گئی؟ مجھے سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میرا شوہر بھی مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا۔ میں بستر پر نیم دراز یہی سوچ رہی تھی کہ آخر اس سب کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیوں اماں ملائکہ کو ایسے سب سے چھپا کر رکھتی ہیں؟ کیوں اسے دوسرے گاؤں اس طرح برقعے میں لے جاتی ہیں اور آتے ہی اسے بند کر دینا؟ یہ سب کیا تھا؟ مجھے اس ساری حقیقت سے پردہ اٹھانا تھا۔ یہی سب سوچتے ہوئے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ آدھی رات کو میری آنکھ پیاس کی شدت سے کھلی۔ پانی کا جگ خالی تھا۔ میں کچن میں پانی پینے کے لیے چلی آئی۔ میں پانی پی رہی تھی کہ اچانک میری نظر میری ساس پر پڑی جو صحن میں اکیلی بیٹھی ملائکہ کے کپڑے دھو رہی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا دنیا کا مشکل کام لگ رہا تھا۔ اس وقت کپڑے دھونا کوئی عام بات نہیں تھی، اگر پوچھتی تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ لگا دیتی، اس لیے میں نے اپنے طریقے سے سارے معاملے کو حل کرنے کا سوچا۔ میرے دل و دماغ عجیب کشمکش کا شکار تھے۔ میں نے ٹھان لی تھی کہ کسی بھی طرح ان سب باتوں کا سراغ لگاؤں گی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آئی اور آگے کے بارے میں سوچنے لگی کہ کیسے اس سچائی کا پتہ لگاؤں۔ آخر میری ساس اپنی بیٹی کو کہاں لے کر جاتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ مجھے اپنے ذہن میں سوالات کے جوابات چاہیے تھے جن کا جواب اماں اور ملائکہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ ایک بار تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اس بار جب اماں ملائکہ کو کلینک سے لے کر آئیں تو پہلے کی طرح کمرے میں بند کر دیا اور پورے 15 دن کے بعد ملائکہ باہر آئی، اور اس بار اس کے ہاتھ میں بہت سے نوٹ تھے جنہیں دیکھ کر میں مزید پریشان ہو گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اب یہی معمول بن گیا تھا۔ ملائکہ جب بھی کمرے سے باہر آتی تو میں چھپ کر اسے دیکھتی، وہ کپڑوں سمیت نہا لیتی، پھر اماں کے کمرے کی طرف بڑھ جاتی۔ میری پریشانی دن بدن بڑھنے لگی، آخر یہ ماں بیٹی کیا کر رہی تھی؟ یہی بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ دن بدن میری پریشانی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ان دونوں کے راز سے پردہ اٹھاؤں۔ ان کی حرکتوں کا نعمان کو بھی بتا نہیں سکتی تھی۔ اس بات کا مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ نعمان اپنی ماں اور بہن کے خلاف کبھی بھی ایک لفظ بھی برداشت نہیں کریں گے۔ میں اپنے رشتے کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، بس کچھ ایسا کرنا تھا کہ اماں اور ملائکہ کے راز کو فاش کر سکوں۔
اس بند کمرے کے پیچھے چھپی حقیقت کا پتہ لگا سکوں۔ میرے ذہن میں بہت سی سوچیں اپنے گھر کر چکی تھیں جن سے میں چاہ کر بھی پیچھا نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ مجھے یاد ہے جب میری شادی کے 4 مہینے بعد کی بات ہے، جب میرے کسی عزیز کی بیٹی کی شادی کا کھانا آیا۔ کھانا بے انتہا لذیذ تھا۔ میرے سامنے ملائکہ بیٹھی بڑی للچائی نظروں سے اس کھانے کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے کھانے کے لیے بلایا تو اماں اچانک سے وہاں آ گئیں، مجھ پر برسنے لگی کہ میری بیٹی کے لیے گھر میں کھانا کیا کم پڑ گیا ہے جو اب تم اسے کسی کا بچا ہوا کھانا کھلاؤ گے۔ ان کی بات پر میں حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ آج تو اماں کی حرکت سے میرا سر چکرا گیا۔ ایک ذرا سا کھانے پر اماں واویلا مچا رہی تھی اور پھر وہ ملائکہ کو اپنے ساتھ لے گئی۔ میرے لیے تو یہ کسی عجوبے سے کم نہیں تھا۔ اسی طرح اماں کی عادت بن چکی تھی کہ جہاں بات بیٹی کی آتی یا اس سے جڑی کسی بھی چیز کی ہوتی تو وہ بکھلا جاتی۔ میرا ذہن معاف ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے ایک ترکیب سوچی اور اس بار اماں جب ملائکہ کو لے کر کلینک جانے لگی تو میں بھی پیٹ درد کا بہانہ بنا کر ان کے ساتھ جانا چاہا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر اماں کرتی کیا ہیں۔ اماں میری بات سن کر گھبرا گئیں اور فوراً پیار سے بولی، میری بیٹی کو کہیں باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں گھر پر ڈاکٹر بلوا لیتی ہوں۔ اماں نے اپنے کہے پر فوراً عمل کیا اور ڈاکٹر کو بلوا کر میرا چیک اپ کروا دیا۔ جبکہ ڈاکٹر نے اچانک سب کو خوشخبری دی تو سب کے چہروں پر مسکراہٹیں رنگنے لگیں۔ میں خود حیران تھی کہ اتنی بڑی تبدیلی خود میں محسوس نہ کر سکی۔ اماں نے بہت سے نوٹ میرے سر سے وارے اور خوب دعائیں دیں، مجھے بہت سارا خیال رکھنے کی تاکید دی۔ پھر وہ ملائکہ کو لیے کلینک کے لیے نکل گئیں۔ ان کے پیچھے سے گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ نعمان تو صبح ہی کام پر جا چکے تھے۔ میں کچھ دیر لیٹی رہی، ان دونوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ تبھی میرے ذہن میں کچھ آیا۔ میں احتیاط برتتی ہوئی باہر چلی گئی اور اب میرا رخ ملائکہ کے کمرے کی جانب تھا جو اب خالی تھا۔ میں اس کمرے میں داخل ہوئی اور اچھی طرح ایک ایک چیز کی تلاشی لے رہی تھی، لیکن کچھ بھی وہاں ایسا نہ مل سکا۔ میں بہت مایوس ہوئی۔ اب میرے پاس اتنا اچھا موقع تھا تو میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ میرے ذہن میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں ملائکہ کے آنے سے پہلے ہی یہاں چھپ جاؤں تو بآسانی اس راز کا پتہ لگا سکتی ہوں۔ اس سوچ کے ساتھ ہی میں نے جلدی سے کوئی جگہ ڈھونڈنی چاہی جہاں ملائکہ کی نظر مجھ پر نہ پڑ سکے۔ میں بیڈ کے نیچے چھپ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب ملائکہ کمرے میں داخل ہوئے۔ کچھ دیر بعد میری نظر اس پر پڑی تو میں اسے پہچان ہی نہ سکی کیونکہ اس کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ ہاتھ پاؤں بہت عجیب سے ہو گئے تھے جن پر عجیب عجیب سے دانے نکلے ہوئے تھے۔ میں پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ ملائکہ تو بالکل نہیں لگ رہی تھی جسے میں جانتی تھی۔ میں بے خیالی میں بیڈ کے نیچے سے نکل کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اس کو دیکھ کر رونے لگی۔ اس وقت اس کی حالت بہت خراب تھی۔ میں نے اسے جھنجھوڑ دیا، اس سے ساری سچائی پوچھنے لگی، بتاؤ کیا ہے یہ سب؟ تم اس حالت میں کیسے اور وہ پیسے تمہارے پاس کہاں سے آتے تھے؟ بتاؤ مجھے ساری سچائی، شروع سے آخر تک بتاؤ۔ اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش بھی کی تو تمہارے بھائی کو ابھی تمہارے سامنے بلا لوں گی، پھر وہ سوال جواب کریں گے۔ پھر میں اس سے پوچھنے لگی۔ میری آخری بات پر وہ خود پریشان ہو گئی اور بری طرح میرے سامنے گڑ گڑانے لگی کہ میں نعمان بھائی کو کچھ بھی نہ بتاؤں۔ پھر اس نے کہنا شروع کیا کہ مجھے بچپن سے ہی ایک بیماری ہے جس میں میرا جسم ہر 15 دن کے بعد کھال سکیڑ دیتا ہے اور ہر جگہ دانے نکل آتے ہیں۔ اس دوران میں بہت تکلیف میں ہوتی ہوں، جب تک کپڑوں سمیت نہا نہ لوں سکون نہیں ملتا۔ میری اس بیماری کی وجہ سے اماں بہت پریشان تھیں۔ کسی نے انہیں ایک پیرنی کا بتایا جو دوسرے گاؤں میں رہتی ہیں۔ اماں مجھے ان کے پاس لے آئیں۔ انہوں نے مجھے اکیلے رہنے کا کہا اور شادی کے کھانے سے سختی سے منع کیا۔ وہ مجھے ہر بار جانے پر ایک نیا خالص کپڑوں سے بنا جوڑا دیتی جو میں اس وقت پہنتی تھی جب مجھے جلن ہوتی، اور پھر بعد میں اس جوڑے کو دھو کر رکھتی، اور جو پیسے میرے پاس ہوتے تھے وہ اماں ہی مجھے دیتی تھی۔ ان پیسوں کو میں اپنے ہاتھوں سے چھو کر اماں کے واپس دے دیتی اور پھر اماں غریب بچوں میں وہ پیسے بانٹ دیتی۔ پیرنی کے علاج سے میں کافی بہتر ہو گئی۔ اب بہت کم جلن ہوتی ہے۔ پہلے تو میں قریب المرگ ہو جایا کرتی تھی۔ بس یہی ساری حقیقت ہے۔ اس نے مجھے لوگوں سے ملنے سے سختی سے منع کیا کیونکہ یہ بیماری اچھوت ہے۔
میری زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی ہے۔ ملائکہ اپنی درد بھری آپ بیتی سنا کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ مجھے اس پر اس وقت بہت ترس آ رہا تھا کہ بیچاری کس قدر اذیت برداشت کرتی رہی ہے اور کسی کو خبر بھی نہیں۔ مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی ہوئی اور میں نے اس سے معافی مانگی۔ ملائکہ ابھی تک رو رہی تھی مگر میں یہ سوچ چکی تھی کہ اب میں ملائکہ کا علاج شہر کے بڑے ڈاکٹر سے کرواؤں گی۔ انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نعمان کے کاروبار کی وجہ سے ہمیں شہر جانا پڑ گیا۔ وہاں کے بڑے ڈاکٹر سے کچھ عرصہ میں نے ملائکہ کا علاج کروایا اور وہ مکمل صحت یاب ہو گئی۔ اماں نے بھی مجھ سے اپنے سخت رویے کی معافی مانگی اور مجھے خوب دعائیں دیں۔ اللہ پاک نے میرا بھی وقار بلند کیا اور میں نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ سچ بات ہے، اچھائی اور نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کا بہترین اجر ہے۔ رشتے انمول ہوتے ہیں، ان کی قدر کرنا، کسی کی تکلیف میں دکھ میں ساتھ دینا اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ آج کسی کا سہارا بنیں گے، کل اللہ تعالیٰ آپ کا سہارا بنے گا۔ آج میں اپنے بچے اور شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ ملائکہ کی بھی شادی ہو گئی ہے۔ میری ساس بھی مجھ سے بہت خوش ہے۔ اب وہ مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتی۔ اللہ کا کرم ہے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں۔ مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آفیشیل کہانی سینٹر چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔